الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. وقال في رواية لا تضلوا ذلة العالم ولا تقتطيعوه وانتظروا إلى فيئه. كذا في كنز العمال أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، قابل احترام عزیز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہدایت اور کامیابی کے لیے دو سلسلے چلائے ہیں. ایک سلسلہ وہ ہے جس کو ہم کتاب اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی ہدایات جو آسمانی کتابوں کی شکل میں ہے، وہ کتاب اللہ کہلاتا ہے. اور دوسرا سلسلہ اللہ رب العزت نے رجال اللہ کا بھیجا ہے. اور رجال اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور پیغمبروں کے نائبین، وہ رجال اللہ میں داخل ہے. اور شروع سے آپ اگر جائزہ لیں انسانیت کا کہ ان کو ہدایت کس طرح ملی ہے، یہ کامیاب اور کامران کیسے اپنی زندگی گزار پائے ہیں، تو آپ کو یقیناً یہ دو سلسلے ہر دور میں نظر آئیں گے. ایک تو کتاب اللہ کا سلسلہ، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی مرضیات کا، اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی آسمانی ہدایات کا جو کتابوں کی شکل میں موجود ہے. اور دوسرے ان کتابوں میں بتلائے گئے احکامات کو سمجھانے والے حضرات انبیاء اور ان کے نائبین. ان دونوں سلسلوں سے امت کا اٹوٹ رشتہ وابستہ ہے. امت کے لیے یہ دونوں سلسلے گویا ریڑھ کی ہڈی ہیں، ان کے دین و ایمان کے تحفظ اور ان کے دین و ایمان کے بقا کے واسطے. اور امت جب تک ان دو سلسلوں کو مضبوطی سے تھامے ہوئے رہے گی تو وہ ہدایت یافتہ رہے گی اور ہدایت پر بھی رہے گی. اور اگر ان دو سلسلوں سے امت کا رشتہ کمزور ہو جائے، امت کا رابطہ منقطع ہو جائے، تو پھر امت کے ہدایت پر رہنے کی ضمانت اور گارنٹی نہیں.
چنانچہ آپ دیکھیں اگر پچھلی امتوں کے احوال میں تو یہ بات ضرور سمجھ میں آئے گی کہ گمراہی کا جو سلسلہ شروع ہوا، ضلالت جو پچھلی امتوں کے پاس آئی، وہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگوں نے یا تو کتاب اللہ کے ان احکامات کو بھلا دیا جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے تھے، یا پھر وہ امتیں اپنے وقت کے انبیاء، علماء، صلحاء، بزرگان دین سے جن کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، یہ لوگ لازماً دین کے اعتبار سے ضلالت اور گمراہی میں مبتلا ہو گئے، اور باطل نے ہر دور میں اس بات کی کوشش کی ہے کہ امت کے مسلمانوں کا رشتہ کتاب اللہ سے تو توڑ نہیں سکتے، احکامات الہیہ سے تو ان کو نہیں وہ کیا جا سکتا کہ بھائی آپ اس پر عمل نہ کرو، قرآنی احکامات سے ان کو برگشتہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس کا ایک دوسرا حل انہوں نے نکالا کہ امت کو علماء سے، امت کو وقت کے اولیاء اور صلحاء سے کاٹنا شروع کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ امت علماء سے کٹ کر رفتہ رفتہ گمراہی میں مبتلا ہوتی چلی گئی، اور اس قدر گمراہ ہوئی کہ پھر ان کی گمراہی کی کوئی حد نہ رہی۔ اسپین مسلمانوں کی حکومت کا منہ بولتا ہوا ایک شاہکار رہا ہے۔ 800 سال سے زائد مسلمانوں نے اسپین اور اندلس پر حکومت کی ہے، لیکن 800 سال گزرنے کے بعد اسپین کا جو حال ہوا، تاریخ کے لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اسپین جو مسلمانوں کی ایک دارالسلطنت سمجھا جاتا تھا، وہاں مسجدیں گرجا گھروں میں تبدیل ہو گئی۔ غرناطہ اور قرطبہ کی مسجد پر علامہ اقبال کی وہ نظمیں بہت مشہور ہیں، جس میں انہوں نے شکوہ کیا ہے اس بات کا کہ وہ علاقے ہیں جہاں مسلمانوں نے اپنی 800 سالہ حکومت کا دور چلایا، اور مسلمانوں کی حکومت کا یہ منہ شاہکار رہا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ان مسلمانوں کا جب رشتہ ان کے علماء سے کٹا، وہاں کے مسلمانوں کا تعلق اپنے علاقے اور اپنے ملک کے علماء سے ان کا رابطہ کمزور ہوتا چلا گیا، تو باطل کو ایک نئی طاقت ملی، اور باطل نے نت نئے انداز سے پہلے تو ان کو علماء سے کاٹا، اور علماء سے کاٹنے کے بعد ایک وقت وہ بھی آیا کہ وہاں اپنے آپ کو سب کے سامنے مسلمان کہنا اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ یہ حال کیا ہے۔ چنانچہ اندلس میں جن لوگوں نے یہ پورا طریقہ کار اختیار کیا، مسلمانوں کو ان کے دین سے، مسلمانوں کو ان کے مذہب سے جو بالکل دور کر دیا، جائزہ لینے والوں نے ان سے پوچھا آخر کیا کام تم نے کیا، اور کیا تمہارے پاس ایسا حربہ تھا کہ مسلمان اپنے دین سے بیزار ہو گئے؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو علل اعلان مسلمان کہلانے والا باقی نہ رہا، کیا کام تم نے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، ہم نے صرف اتنا کیا کہ ان مسلمانوں کو ان کے مذہبی رہنماؤں سے، ان مسلمانوں کو ان کے مذہبی علماء سے برگشتہ کر دیا، ان کے دلوں میں ان علماء کے متعلق نفرتیں اور عداوتیں بٹھا دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان نفرتوں اور عداوتوں کی وجہ سے عوام علماء سے کٹنا شروع ہو گئی، اور جب عوام کا رابطہ علماء سے منقطع
فتح ہوتا ہے تو باطل کو تو موقع ہاتھ آتا ہے اور باطل یک بارگی ان پر حملہ کر کے ان کے دین کا، ان کے ایمان کا اور ان کے مذہب کا گویا بالکلیہ طور پر خاتمہ کر دیتا ہے۔ چنانچہ اندلس میں وہ دور آیا کہ جو مسجدیں جہاں سے اللہ اکبر اور اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہیوں کی آوازیں گونجا کرتی تھی، وہ مسجدیں بعد میں چل کر جب مسلمانوں کی حکومت کا دور ختم ہوا وہ گرجا گھروں میں تبدیل ہو گئے، وہ کلیساؤں میں بدل گئے، وہ چرچ کے اندر تبدیل ہو گئے۔ اور کوئی آدمی جو نسلاً مسلمان چلا آ رہا تھا، جس کے باپ دادا پردادا اور اوپر تک کا سلسلہ مسلمانوں کا تھا اور مضبوط مسلمان تھے، ان لوگوں کے اپنے منہ میں یہ زبان نہیں تھی کہ یہ اپنی زبان سے اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ اور اس کی واحد اور بنیادی وجہ اندلس کے اندر انقلاب لانے والوں نے، اور کفریہ انقلاب رہا ہے، کفریہ انقلاب لانے والوں نے کہا کہ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، عوام کا رابطہ علماء سے منقطع کر دیا، علماء سے توڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب عوام علماء سے کٹ جاتی ہے تو ایک عالم کی مثال اس بکریوں کے ریوڑ کے چرواہے کے مانند ہوتی ہے جو چرواہا ساری بکریوں کو اپنی نگرانی میں لے کر چلتا ہے۔ چرواہا جب اپنی بکریوں کو لے کر جاتا ہے تو اس کو فکر ہوتی ہے کہ ساری بکریاں ایک ساتھ ایک لائن میں اور ایک انداز پر چلنے والے بن جائیں۔ کوئی اگر ادھر ادھر سے نکل کر جاتی بھی ہے تو وہ لکڑی کے ذریعے سے ان کو پھر اندر لے لیتا ہے۔ گویا یہ اس گلے کا، اس ریوڑ کا نگہبان ہے، محافظ ہے۔ اور اگر محافظ کو آدمی ختم کر دے، محافظ کو اپنے ریوڑ سے غافل کر دیا جائے تو بھیڑیے کے لیے تو آسان ہوتا ہے، جس بکری پر چاہے حملہ کر دے، جس بکری کو جس انداز پر کھانا چاہے، چیر پھاڑ کرنا چاہے، چیر پھاڑ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا محافظ موجود نہیں ہے، ان کا محافظ باقی نہیں ہے۔ علماء کی مثال بھی اس گلے اور اس ریوڑ کے نگہبان اور محافظ کی طرح ہے۔ ایک ریوڑ کا نگہبان اور محافظ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چلنے والے 100 بکریاں ہوتی ہیں، اور ایک اکیلا نگہبان، ایک اکیلا محافظ ان 100 بکریوں کو اپنی نگرانی میں بڑی آسانی کے ساتھ لے کر جاتا ہے، اس کو دقت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہنر جانتا ہے، اس کے اندر وہ ملکہ ہے کہ ان بکریوں کو کس انداز پر یہاں سے لے کر چلوں اپنی منزل تک۔ کوئی بکری ایسی ہوتی ہے جو سخت ہوتی ہے، اس کے ساتھ وہ سختی سے پیش آتا ہے، کوئی ایسی ہوتی ہے جو بلکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اس انداز پر اس کو لے کر جاتا ہے۔ یہ اس محافظ کا ہنر ہے۔ 100 بکریوں کو ایک اکیلا لے کر چلتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہ ایک اکیلا محافظ اگر غافل ہو جائے اپنے غلے سے، ایک اکیلا محافظ اگر اپنے ریوڑ سے غافل ہو جائے، اس کو پتہ نہ چلے کہ میرا ریوڑ کیا کر رہا ہے، اور یہ اپنے ریوڑ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، تو ایک نہیں ان 100 پر ایک بھیڑیا کافی ہوتا ہے۔ میری مثال سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اکیلا محافظ 100 بکریوں کو سنبھال سکتا ہے، لیکن اگر ایک محافظ ختم ہو جائے تو ایک بھیڑیا ان 100 بکریوں پر جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ یہی مثال ایک عالم کی۔ ایک عالم کے ماتحت ایک عالم کی بات سننے والے کئی سارے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ ایک اکیلا عالم ان ساروں تک اپنی بات پہنچاتا ہے اور ہر ایک کو اس کی اپنی ذہنیت کے اعتبار سے مطمئن بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر اس عالم ہی کو ختم کر دیا جائے، اس عالم کا رابطہ علماء سے کٹ جائے،
یا عوام یہ سمجھے کہ بھائی یہ آدمی ہمارے لیے موضوع نہیں ہے اور اپنا رابطہ اور اپنا ضابطہ اس عالم دین سے منقطع کر دیں، تو پھر اتنی بڑی تعداد عوام کی رہے گی اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایک طارق فتح مل گیا تو سارے کے سارے گمراہ ہو سکتے ہیں۔ ایک طارق فتح اگر ہوا، گستاخ رسول، گستاخ دین، گستاخ اسلام، یہ ایک اگر ہوا اور اگر عوام کا رابطہ علماء سے کٹ جائے تو پھر وہ ایک طارق فتح ان سارے ان عوام کو جن کا رابطہ کٹا ہوا ہے گمراہ کر سکتا ہے۔ جیسے وہ ایک بھیڑیا 100 بکریوں پر حملہ کر کے ان کو تباہ و تاراج کر سکتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک جو میں نے تلاوت کی ہے کنز العمال کی، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین بیزار ہیں، وہ لوگ جو دین سے غافل ہیں، وہ لوگ جو ماڈرن طبقے کے حامل ہیں، ماڈرن ذہنیت رکھتے ہیں، وہ تو علماء سے کٹے ہوئے ہیں ہی۔ ان کو نہیں کوئی سروکار عالم سے، ان کو نہیں کوئی سروکار دین اور دینیات سے، ان کو نہیں کوئی تعلق مذہب اور مذہبیات سے، وہ تو کٹے ہوئے ہیں علماء سے، وہ تو بے جوڑ ہو چکے دین اور دینیات سے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ آج نئی نسل کے ذہنوں میں اور وہ طبقہ جو دیندار سمجھا جاتا ہے، جن کے اپنے دین کے اعتبار سے بڑی بڑی قربانیاں ہیں، آج وہ بھی علماء سے بدسر ہیں، آج وہ بھی علماء سے اپنے رابطے کو منقطع کیے ہوئے ہیں، اور وہ بھی ان افراد کے مانند جو پہلے ہی سے دین بیزاری کے ماحول میں ہیں، یہ بھی اپنے تعلق کو علماء سے کاٹتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے روزانہ ایک فتنہ آئے گا، کبھی وہ اس فتنے پر لبیک کہیں گے، کبھی اس فتنے پر لبیک کہیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ ضلوا فاضلوا، خود گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں، سند کے اعتبار سے یہ حدیث اگرچہ کہ کمزور ہے سند کے اعتبار سے، لیکن اس کا جو متن ہے، اس کا جو مضمون ہے، وہ مضمون دیگر احادیث سے بھی مؤکد ہوتا ہے، دیگر احادیث سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات، لا تضلوا ذلة العالم، عالم کی لغزش، عالم کے راہ سے بھٹکنے پر تم ضلالت کو مت خریدنا، تم گمراہ مت ہو جانا۔ 3 جملے ہیں مگر بہت ہی جامع الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لا تضلوا من ذلة العالم، عالم سے اگر کوئی لغزش ہو جائے، عالم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے، عالم دین، عالم کون ہے؟ عالم کس کو کہیں گے؟ ارے بولو نا بھئی، ہم لوگ اتنے زمانے سے عالم، مولانا، مولوی، مفتی سب جانتے ہیں، ہم عالم کس کو بولتے ہیں؟ جس کو قرآن کا، جس کو حدیث کا، جس کو فقہ کا اور جس کو نفسیات کا علم ہو، وہ عالم ہے۔ یہ نفسیات بھی پڑھایا نہیں جاتا، وہ خود سمجھنا ہے اس کو، نفسیات مدرسے میں نہیں پڑھایا جاتا۔ قرآن کا علم ہو اور صحیح علم ہو، علم صحیح ہو، حدیث کا علم ہو اور حدیث کا علم صحیح ہو، فقہ کا علم ہو اور فقہ کا علم صحیح ہو،
اور ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ عوام کی نفسیات، عوام کی ذہنیت کو بھی سمجھنے والا ہو، وہ عالم کہلاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عالم اگر لغزش کھا جائے، عالم سے اگر کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے جو اس کی شان کے مناسب نہیں ہے، عالم سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو عالم کو نہیں کرنی چاہیے، کوئی ایسا عمل ہو گیا کسی عالم سے، تو اس سے عوام کو یہ نہیں سیکھنا چاہیے کہ فلانے اتنے بڑے عالم ہیں، انہوں ایسا کر رہی تو اپن کرنے میں کیا ہے۔ یہ جڑ کاٹی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ بہت سارے ایسے ہیں ہمارے درمیان جو اپنی مرضی کے اعتبار سے کوئی کام کرنا چاہیں، اپنی مرضی کے مطابق دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان کو جا کر کے کوئی بات اگر سمجھائی جائے، ان کو جا کر اگر منت سماجت کی جائے کہ آپ جو عمل کرتے ہیں یہ عمل مناسب نہیں ہے، یہ دین و شریعت کا حکم نہیں ہے، تو فوراً جھٹ سے یہ جواب دیتا ہے، ارے جانے دو حضرت، تمہارے کو کیا معلوم، اور دیکھیں نہیں فلانے مسجد میں، وہ فلانے مسجد کے بڑے خطیب صاحب ہیں، انہوں بڑے مفتی صاحب ہیں، انہوں ایسا کر رہے ہیں، انہوں کرے تو اپنے کو کرنے میں کیا ہے۔ یہ دلیل بنتی ہے لوگوں کے، یہ دلیل بن جاتی ہے کہ بھئی فلانے صاحب کر رہے ہیں، فلانے صاحب جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں، سب گرتے، فلانے بڑے مولوی صاحب ایکس وائی زیڈ کوئی بھی جہنم کے گڑھے میں گر رہے ہیں، سب جائیں گے پیچھے اپن بھی، ارے انہوں اتنے بڑے ہو کے گر رہے ہیں نا، اپنے کو گرنے میں کیا ہے، چلو گرو۔ نہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ جس راستے پر جا رہا ہے یہ راستہ درست نہیں ہے، اور اس کو پتا ہے کہ بھئی سامنے آگ ہے۔ ایک عالم صاحب کو بولے مول صاحب سامنے آگ ہے، ذرا جا کے گرو نا، تو مول صاحب بولتے ٹھیک ہے میں جا کے گرتا ہوں۔ اب ساری عوام کھڑی ہوئی تماشا ضرور دیکھے گی، یہ ضرور دیکھے گی کہ انہوں جا کے گر رہے ہیں کیسا، انہوں جلے تو کتنے % جلے، اور ان کو کہاں آگ لگی، کیا ان کا حشر ہوا، یہ ضرور دیکھیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے مولانا صاحب جا کے آگ میں گرے، ہم بھی جا کے گریں گے۔ نہیں کرتا کوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ عمل اس کی اپنی جان کے لیے نقصان دہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ عمل اس کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اس لیے نہیں، وہ آگ میں جا رہا ہے، کیوں آگ میں جا کر ہم گرے اس کے پیچھے۔ اور اگر وہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے جس عمل کے کرنے کے عوام عادی ہوں، جس عمل کے کرنے کے عوام عادی ہوں، اور وہ عمل کسی عالم دین کا سامنے آ جائے تو وہ دھڑلے سے بولتا ہے، ارے آپ کو کیا معلوم حضرت اتنے بڑے عالم صاحب ہیں، انہوں کر رہے ہیں، اپنے کو کرنے میں کیا ہے۔ وہ فلانے عالم صاحب اپنے بیٹے کی شادی میں ویڈیو رکھیں، ہم ویڈیو رکھیں تو کیا ہونے کا ہے۔ یہاں دلیل پکڑیں گے، وہ فلانے عالم صاحب انہوں اپنا گھر ایسا بنائے، وہ عالی شان بنائے، وہ اتنے کمرے کا بنائے، وہ ایسا بیڈ روم بنائے، وہ اتنے اس کے اندر خرچ کرے، ہم خرچ کریں تو کیا ہونے کا ہے۔ یہاں دلیل ضرور پکڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جڑ کاٹ دی کہ عالم کی لغزش تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے، عالم کی لغزش تمہیں گمراہ نہ کرنے پائے۔ اس نے لغزش کی ہے، اس کا عمل اس کے علم کے مناسب نہیں ہے، اس کا عمل اس کی شایان شان نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں حکم یہ دیا گیا، عوام کو حکم یہ دیا گیا کہ اگر وہ ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے تو تمہاری ذمہ داری یہ نہیں کہ یہ کہہ کر ان کی تقلید کرو اور یہ کہہ کر ان کی بات شروع کر دو کہ فلانا عالم وہ ایسا کرتا ہے لہذا ہم بھی ایسے کریں گے، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس کے اس عمل کی طرف دیکھو ہی نہیں، اس نے لغزش کی اس کا بھگتان وہ بھگتے گا، اس نے غلطی کی اس غلطی کا وبال اس کے کندھے پر ہوگا، لیکن یہ
مناسب نہیں ہے کہ اس نے ایسا عمل کیا ہم بھی اس جیسا عمل کرنا شروع کر دیں. حضور نے پہلے جملے میں وہ بات صاف کر دی کہ عالم اگر کرتا ہے تو اس کی غلطی تمہیں لغزش میں مبتلا نہ کرے، اس کا عمل تمہارے لیے گمراہی کا سبب نہ بنے. دوسری بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَا تَقْتَطِعُوهُ، عالم سے قطع تعلق مت کرو، عالم سے اپنا رشتہ اور اپنا تعلق ختم مت کرو. ایک طبقہ تو عوام کا یہ ہے جو وہ عمل کرے گا اور اپنے اس عمل پر دلیل ہونا ہوگا تو دلیل میں فوراً پیش کر دے گا فلاں عالم صاحب ایسا کر رہے ہیں. حضور نے پہلے جملے میں اس بات کو ختم کیا کہ تمہیں اس کے عمل پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے، اس کے فتوے پر اعتبار کرنا چاہیے. علماء نے لکھا ہے ایک جگہ پر کہ عالم جو سچا عالم ہے، علم دین صحیح طور پر جانتا ہے، اس کا فتویٰ تو قابل قبول ہے لیکن اس کا عمل حجت نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھو بات بہت اچھی طریقے سے. عالم کا فتویٰ، عالم کا علم یہ تو قابل عمل ہے، اس کو ہم مانیں گے، لیکن عالم کا عمل حجت نہیں ہے. میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں. تصویر کشی، فوٹو، ویڈیوگرافی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے. اب اگر آپ جا کر مسئلہ معلوم کریں کہ مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے، میں ویڈیوگرافی کرنا چاہتا ہوں، میں فوٹو لینا چاہتا ہوں، عالم اپنے علم کی روشنی میں جو مسئلہ بتائے گا وہ یہی کہ بھائی ویڈیوگرافی اور فوٹو یہ جائز نہیں، شرعاً اس کی اجازت نہیں. لیکن بولنے والے مول صاحب کی خود فوٹو ہے، بولنے والے مول صاحب کی خود ویڈیو ہے، یہ اس کا عمل ہے، اس کا عمل حجت نہیں ہوگا، اس کا علم معتبر ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ عالم کو ایسا عمل بھی نہیں کرنا چاہیے جو اس کے خلاف لوگ بطور حجت کے پیش کریں، یہ نہیں کرنا چاہیے. بہت ساری مرتبہ ایسی مصلحتیں ہوتی ہیں جن مصلحتوں کی وجہ سے ان چیزوں کو علماء کو اختیار کرنا پڑتا ہے. بعض مرتبہ ایسے حالات آتے ہیں، بعض مرتبہ ایسی سچویشن بنتی ہے کہ اس سچویشن پر اس عالم کو نہ چاہتے ہوئے اس چیز کو اختیار کرنا پڑتا ہے. اس نے جس وجہ سے وہ کام کیا، جس سچویشن پر وہ کام کیا، وہ سچویشن اور وہ وجہ عوام کی نظروں میں نہیں رہتی، وہ وجہ عوام نہیں جانتی، اور عوام کے لیے ایک حجت ہونا ہوتا ہے صاحب انہوں نے یہ طرز عمل کیا ہے نا، انہوں نے یہ طرز عمل کیا ہے، لہذا انہوں جب کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس کو یہی سمجھنا چاہیے کہ انہوں آگ میں گر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں گرنا، ہم بھی گرنا. پھر اس لیے یاد رکھا جائے کہ عالم کا علم، مفتی کا فتویٰ یہ تو قابل عمل ہے، اس لیے کہ وہ علم اور وہ فتویٰ اپنے علم کی روشنی میں دے گا اور وہ قابل حجت ہے، وہ قابل عمل ہے، لیکن اس کا عمل یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ حجت بن جائے. تو ایک طبقہ وہ ہے جو اپنے عمل کے لیے بطور دلیل علماء کے عمل کو پیش کرتا ہے. اس کو سمجھایا حضور نے کہ آپ کو ایسے کرنے کی اجازت نہیں. دوسری چیز، عوام کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے، عالم دین سے کوئی ایسا طرز عمل سرزد ہوا جو اس کے علم کے مناسب نہیں، اس کے علم کے مناسب نہیں ہے، لیکن پھر بھی عالم سے وہ عمل سرزد ہو گیا، کر لیا کسی نے. تو عوام کا ایک دوسرا طبقہ ہے، وہ فوراً اس عالم سے بدظن ہو جاتا ہے اور اس سے تعلق ختم کر دیتا ہے.
ایسا کرے سو ہے بھائی، کون جائیں گے ان کے پاس؟ عوام کا ایک دوسرا طبقہ، ایک طبقہ ان کے عمل کو دلیل میں پیش کرتا ہے، اور دوسرا طبقہ ہے جو عالم کے اس عمل کی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر دیتا ہے، اس سے رشتہ ناتا سب ختم۔ عالم اپنی جگہ عالم ہے، لیکن ساتھ میں انسان ہے آپ جیسا ہی۔ عالم آپ جیسا ہی ایک انسان ہے، علم اس کا اپنی جگہ پر، لیکن جذبات کے اعتبار سے، گوشت پوست کے اعتبار سے، عقل و شعور کے اعتبار سے، جذبات کے اعتبار سے، احساسات کے اعتبار سے وہ بھی ایک عام انسان ہے۔ وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ نبی نہیں ہے، وہ فرشتہ یا نبی نہیں ہے، وہ آسمان سے نہیں اترا، یا اس کے لیے عصمت والی بات نہیں بیان کی گئی، وہ بھی ایک انسان، اس کے ساتھ بھی وہ جذبات لگے ہوئے ہیں جو ہمارے عام لوگوں کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھی وہی احساسات ہیں جو عام لوگوں کے اندر احساسات ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں۔ اچھا، پھر اور ایک بات، جیسے عوام کے ساتھ شیاطین لگے ہوئے ہیں راہ سے بھٹکانے کے واسطے، عوام کے واسطے ایک شیطان رہتا، عالم کے واسطے 70 شیطانہ رہتے، خود ہی بولتے نا بھئی لوگ، مسئلہ مشہور ہے، اس لیے کہ عام آدمی کو بھٹکا لینا بہت آسان ہے، عالم کو بھٹکانا ذرا مشکل ہوتا ہے، اس واسطے عالم کا شیطان بھی عالم ہوتا جاتا، انہیں بھی دلیل پہ دلیل دیتے جاتا، ارے مول صاحب یہ کرے تو کیا ہوتا، ایسا اس کو یوں لے لو، آپ یوں ٹرن مار لو، یوں جا کے ذرا رانگ سائڈ آ جاؤ، آپ مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اس کو سمجھانے والا بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو جیسے ایک عالم علم کے باوجود عام انسان ہے، ویسے ہی ہم بھی عام انسان ہیں، اور جیسے ہمارے ساتھ راہ سے بھٹکانے کے لیے شیاطین مقرر ہیں، اس کے ساتھ بھی شیاطین مقرر ہیں، لیکن یاد رکھا جائے کہ عالم کے اس عمل کی وجہ سے، عالم کے اس عمل کو دلیل کے طور پر پیش کرنے کے بجائے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس سے جیسی عقیدت پہلے تھی ویسی عقیدت ہمیں برقرار رکھنی چاہیے، اپنی عقیدت میں کمی نہیں لانی چاہیے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا فوراً عالم کے عمل سے بدگمان ہو کر قطع تعلق مت کرو، ولا تقتطعوه، اس سے رشتہ مت توڑ لو، جڑے ہوئے رہو۔ اور اس کے بعد تیسری ہدایت دی، وانتظروا الی فیئہ، اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرو، عالم کے لوٹ آنے کا انتظار کرو۔ ممکن ہے کہ عالم، علم تو موجود ہے پہلے سے اس کے پاس، عمل کی خرابی ہوئی نا، علم خراب نہیں ہوا، عمل خراب ہوا، اور علم کی خرابی جب تک نہیں ہوتی تو پھر آدمی کے ہدایت پر آنے کے امکانات واضح اور روشن رہتے ہیں۔ اور اگر علم خراب ہو جائے، ضلالت آ جائے، علم کے بجائے جہالت آ جائے، تو پھر آدمی کے راہ راست پر آنے کے چانس کم ہو جاتے ہیں۔ عالم کے پاس علم موجود ہے، اور ممکن ہے کہ وہ اس علم صحیح کی وجہ سے اپنے عمل پر نادم ہو جائے، اپنے کی ہوئی غلطی کا اس کو احساس ہو جائے، اور وہ لوٹ کر پھر سے صحیح عمل کرنا شروع کر دے، اور اس موقع پر ہماری کیا ذمہ داری ہے عوام کی؟ دیکھو، بیٹھ کر علماء کے متعلق بدگمانی اور غیبتوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ غیبت کرنے سے ہمارے نام اعمال کی نیکیاں تو ضائع ہو جائیں گی، لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارے عالم کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کی وجہ سے۔ میں ایک مخصوص مسئلے کو ذہن میں رکھ کر یہ آج کا موضوع میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک مخصوص مسئلے کو ذہن میں رکھ کر۔ ممکن ہے کہ کچھ احباب نے میری اس مراد کو سمجھ بھی لیا ہوگا کہ جس مسئلے کو میں نے بنیاد بنا کر یہ بات چھیڑی۔ علم صحیح کے ہوتے ہوئے ممکن ہے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اور ہماری غیبتوں کی وجہ سے ہمارے نام اعمال کے اندر سیاکاریاں بڑھ جائیں۔ ایسے موقع پر ہماری یہ ذمہ داری ہے عوام کی خاص طور سے کہ اس عالم کے حق میں دعا کریں، اس عالم کے حق میں دعا کریں
اور یہ جو ہمارے ذہنوں میں آتی نہیں بار بار بات، ارے مول صاحب ہماری کہاں دعا قبول ہوتی، تو اب تو کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوئی اس کا مطلب ایسا تو نہیں ہے نا، ہماری ہزار دعائیں قبول ہوگی۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی یا آپ نے سنی ہوگی کہ بندہ جب کسی دوسرے بندے کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس جذبے کی وجہ سے اس دوسرے والے کے حق میں تو دعا قبول کرتا ہی ہے، اور اس کے واسطے بھی فرشتوں سے کہلواتا ہے کہ تم بھی کہو کہ یہ بندہ جو دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا کر رہا ہے تم آمین کہو اور یہ دعا کرو، اے اللہ یہ دوسرے کی ہدایت کے لیے دعا کر رہا ہے، آپ بھی اس کو ہدایت نصیب فرما دیجیے۔ ہم اگر کسی بیمار کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے کہتے ہیں اللہ تمہیں بھی ہر بیماری سے محفوظ رکھے۔ ہم اگر کسی غریب اور بے روزگار کی روزگاری کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ موجود لوگوں کے روزگاروں میں اضافہ کرتے ہیں جو ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر ہم کسی پریشان زدہ کی پریشانی کے دور کرنے کے سلسلے میں دعا کرتے ہیں تو فرشتے ہمارے لیے کہتے ہیں اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو اس موقع پر تیسری ذمہ داری عوام کی یہ ہے کہ اس عالم کے حق میں دعا کی جائے، اور یہ اس کے لیے کہا جائے کہ اے اللہ وہ ایک عمل میں غلطی کے اندر مبتلا ہو گیا، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ اس کو راہ ہدایت پر آپ لگا دیجیے۔ کیوں؟ اس میں آپ کا ڈبل فائدہ ہے۔ آپ نے اگر کسی عالم کی غلطی جان لی اور غلطی آپ کو معلوم ہو گئی کہ فلاں عالم نے ایسا کر لیا، فلاں مفتی نے ایسا کر لیا، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے حق میں آپ دعا کریں۔ ایک تو دعا کرنے کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور فرشتے آپ کے لیے آمین کہیں گے ایک، اور دوسرا حق مسلم آپ کے ادا کرنے کا ثواب بھی آپ کو ملے گا۔ مسلمان کا حق یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کے لیے اگر وہ مصیبت میں مبتلا ہو دعا کرے، دوسرا ثواب یہ ملے گا۔ اس لیے کہ کبھی کبھار عوام کی دعاؤں سے، لوگوں کی دعاؤں سے جو اخلاص سے نکلتی ہیں اس سے بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں کے مسائل اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے حل کرتے ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اس کو سنا کر اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ اپنے مریدین سے کہا، ارے بھائی تم بھی بڑے عجیب لوگ ہو، میرے پیچھے پڑ گئے۔ اپنے مریدین سے کہا کہ میرے پیچھے پڑ گئے، بھائی ہم کوئی بڑے مرشد پیر تھوڑی ہیں، ہماری مثال تو اس ڈاکو کی سی ہے جو پیر بن کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ حضرت علامہ رشید احمد گنگوہی نے ازراہ مذاق کہا اپنے مریدوں سے، اور اس پر ایک واقعہ سنایا اپنے مریدوں کو کہ کسی گاؤں میں ایک ڈاکو تھا، وہ روزانہ رات میں ڈاکے ڈالتا، رات میں چوریاں کرتا، اور رات بھر جاگنے کی وجہ سے دن میں سو جاتا، پھر جانے سے پہلے ڈاکے پر، چوری پر جو کچھ لوٹ کر لایا اس کا حساب کتاب کر لیتا۔ اس کے ذہن میں ایک مرتبہ خیال آیا کہ چوری چکاری بڑی بری چیز ہے، ہمیشہ اس میں ایک ڈر لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کب پکڑے جائیں گے، اور اگر پکڑے گئے تو پھر دوبارہ مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا۔ کیوں نہ ایک کام کریں، یہ ساری چوری چکاری ڈاکہ زنی چھوڑ کر کسی جگہ پیر بن کر بیٹھ جاتے۔ اس ڈاکو نے یہ سوچا کہ یہ چوری چکاری چھوڑ کر کسی جگہ پیری کی دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہوں، اس لیے کہ اس نے دیکھا تھا کہ لوگ پیر صاحب کے پاس آتے ہیں تو بہت عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، بہت احترام کے ساتھ آتے ہیں، عزت اور توقیر کے ساتھ آتے ہیں۔ کوئی آتے آتے ان کے لیے ہدیہ لے آیا، کوئی آتے آتے ان کے لیے نذرانہ لے آیا، کوئی آتے آتے ان کے لیے کوئی اچھی چیز بنا کر لے آیا کہ حضرت یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے۔ اس نے سوچا کہ بھائی ہاتھ پاؤں کوئی میلا نہیں ہوگا، عزتیں خوب ملیں گی، مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، چوری چکاری سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ تو اس نے ایک کام کیا ہے، خانقاہ بنائی اپنی۔ اس ڈاکو نے اپنی ایک خانقاہ بنائی، خانقاہ بنا کر وہ
بڑا سا کرتا، بڑی سی تسبیح، پیروں جیسی اپنی حالت بنائی اور خانقاہ کھول کر بیٹھ گئے. لوگ آتے گئے، دیکھا بڑا پیر نظر آتا ہے، داڑھی بھی بہت بڑی ہے، جبہ قبہ ہے، ہاتھ میں بڑی تسبیح ہے. لوگ اس سے آتے گئے اور اس کے مرید بنتے چلے گئے. اور یہ ہر آنے والے کو کوئی نہ کوئی ذکر بتا دیا کرتا کہ بھائی تم تیسرا کلمہ پڑھتے رہو، تم درود شریف پڑھتے رہو، تم استغفار پڑھتے رہو، تم چوتھا کلمہ پڑھتے رہو، تم آیت الکرسی پڑھتے رہو، تم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تم پڑھتے رہو، تم پڑھو نصر من اللہ و فتح قریب. ایسی مختلف قرآن کی آیات اور اوراد اور وظائف یہ آنے والے مریدوں کو دیتا گیا. مریدوں نے ان دعاؤں کو، ان اوراد کو، ان وظائف کو بہت خلوص کے ساتھ پڑھا، اخلاص سے پڑھا، للہیت سے پڑھا. اور پھر مریدین جب بھی آتے ہیں اپنے شیخ کے لیے نذرانہ لے آتے ہیں. حضرت یہ آپ کے لیے نذرانہ. کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی حضرت کی خدمت کے نام پر پیر دبا رہا ہے. بڑی آرام کی زندگی گزر رہی اور یہ بہت خوش ہیں کہ بھائی چلو شیخ تو بن ہی گیا اور مریدوں کی اتنی بڑی تعداد، اب تو گزارا بڑی آسانی سے ہو رہا، مزے کی زندگی چل رہی. ہوا یہ کہ ان مریدوں کو جو اخلاص کے ساتھ یہ ذکر میں مصروف تھے، اللہ نے صاحب کشف و کرامات بزرگ بنا دیا ساروں. سارے کے سارے کشف و کرامات کے اعتبار سے اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگ بن گئے، اللہ والے بن گئے. ایک مرتبہ ان مریدوں کا اجتماع ہوا، یہ مرید آپس میں ایک ساتھ جمع ہوئے. کہا کہ بھئی ہم لوگوں کو ہمارے شیخ نے جو وظائف دیے، جو ذکر و اذکار بتائے، اس کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ ہم لوگ کشف اور کرامات کے حامل بزرگ بن گئے. کیوں نہ ایک کام کریں، ہم اپنے کشف میں اپنے شیخ کا تصور کرتے ہیں اور ان کے مرتبے کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس مرتبے پر فائز ہے. مریدوں نے کہا بہت اچھی بات ہے بھئی، جس شیخ کی برکت سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں اس کا مقام تو دیکھنا ہی چاہیے. ساروں نے طے کیا کہ بھئی ہم سارے کشف میں اپنے شیخ کو اور اپنے پیر کو دیکھیں گے کہ وہ کس مرتبے پر فائز ہیں بزرگیت کے، ولایت کے. ساروں نے کشف شروع کیا، اوراد اور وظائف شروع ہوئے. اب کشف میں کسی مرید کو شیخ نظر ہی نہیں آ رہا. ساروں نے کشف کیا، ساروں نے دیکھنا چاہا کہ بھئی ہمارا پیر کس مقام پر فائز ہے. سارے کشف میں لگے ہوئے ہیں لیکن کسی کو پیر کی ایک جھلک تک نظر نہیں آئی. مریدوں نے یہ سمجھا کہ بھائی ہمارے پیر صاحب اتنی بڑی اونچی ہستی ہے کہ ان کے مقام کی ہمیں ہوا تک بھی نہیں لگی، اتنے اونچے ہیں، ہمارے کشف میں آئے بھی نہیں. انہوں ہمارے کشف میں آئے نہیں، اتنے بڑے مقام کے حامل ہیں، ہوا تک نہیں لگی پیر کے مقام کی. دیکھو ہمارا پیر کتنا زبردست ہے. لیکن بعض مریدین ہوتے ہیں کھکرو ٹائپ میں، ہر بات کو کھروچتے رہتے ہیں، ارے ایسا کہیں کو، ایسا کہیں کو، ایسا کہیں کو. تو بعض مریدین کے ذہن میں خیال آیا بھئی ہم لوگ سارے مل کے اپنے پیر کا مقام دیکھنا چاہیں، نظر نہیں آیا، جا کے ذرا حضرت سے ہی پوچھیں گے کیا بات ہے. سارے گئے اور جا کر کے کہا حضرت ہم نے مراقبہ کیا، کشف میں آپ کے مقام کو دیکھنا چاہا، اگر ہم لوگوں کی کہاں بساط اور ہم لوگوں کی کہاں اوقات کے جو آپ کے مقام کو دیکھ سکیں. ہم ساروں نے کشف کیا لیکن کشف میں آپ کا مقام کہیں ظاہر نہیں ہوا. لگتا ہے حضرت آپ کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے. اس ڈاکو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت زارو قطار رونے لگ گیا. اس نے کہا کہ بھائی میں کوئی مرید نہیں ہوں، میں کوئی شیخ کامل نہیں ہوں، میں تو ایک چوری چکاری کرنے والا ایک ڈاکو. بس میں نے دیکھا کہ اس لائن سے کمائی بڑی اچھی ہے، عزتیں بھی مل جاتی ہیں، رفعتیں بھی مل جاتی ہیں، اس لیے میں نے خانقاہ کھول دی اور تم لوگ میرے مرید بن گئے. اور جو ذکر میں نے تمہیں دیا تھا، اس ذکر کو جو تم نے خلوص اور للہیت سے کیا، اس کی برکت سے اللہ نے تمہیں یہ مقام پر فائز کر دیا. میں کوئی مقام پر فائز نہیں ہوں، میں تو چور ہوں، چکا ہوں، ڈاکو ہوں.
شیخ کی جب یہ بات مریدوں نے سنی تو سارے مرید رونا شروع کر دیے کہ یہ ایسا آدمی جو چور اور ڈاکو ہے، آج ہمیں جو بھی مقام ملا ہے اسی چور اور ڈاکو ہی سے ملا ہے. ہم جس مقام پر بھی ولایت کے فائز ہوئے ہیں اسی نے ہمارے لیے وہ ذریعہ بنایا، اسی نے وہ ہمارے لیے اوراد اور وظائف بتائے جس کے پڑھنے سے اللہ نے ہمیں یہ مقام پر فائز فرما دیا ہے. چاہے ہمارا شیخ چور اچک کا صحیح، چاہے ہمارا مرشد ڈاکو صحیح، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو مقام ہمیں اس کی صحبت سے ملا ہے ہم سارے مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم سارے مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں. چنانچہ ان سارے مریدوں نے بیک وقت بیٹھ کر روزانہ اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کیا اور اتنی دعائیں کی کہ چند دنوں میں ان سارے مریدوں سے فائق وہ شیخ بنا، سارے مریدوں سے فائق وہ شیخ بنا اور ان ساروں سے بڑا صاحب کشف و کرامت بزرگ بنا، جس نے ڈاکو اور چوری چکاری کو چھوڑ کر کے جو سلسلہ شروع کیا تھا اللہ نے اس کے مریدوں کی دعاؤں کے طفیل اس کو اس مقام پر پہنچایا. یہ واقعہ محض اس لیے سنایا گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی عالم دین اپنے علم کے باوجود کسی عمل میں غلطی کے اندر مبتلا ہو تو عوام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کی غیبتیں کرتے پھرے، عوام کا یہ طرز عمل نہیں ہے کہ اس کے اس عمل کو بنیاد بنا کر اس کو بدنام کیا جائے، عوام کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ عالم کے اس عمل کی اور اس غلطی کی لوگوں کے اندر پرچار کی جائے، بلکہ ان کی حقیقی ذمہ داری، ان کی بحیثیت مسلمان ذمہ داری یہ ہے کہ اس عالم کے حق میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی جائے کہ اے اللہ وہ آپ کا بندہ ہے، آپ نے اس کو علم سے نوازا ہے. ممکن ہے کہ علم کے باوجود بشری تقاضے کے پیش نظر غلطی میں مبتلا ہو گیا، کوئی غلط کام کر دیا، اے اللہ آپ اس کو ہدایت دے دیجیے. اگر آپ کی دعا کی قبولیت سے کوئی عالم جس نے غلطی کی ہو وہ اگر سدھرتا ہے اور وہ راہ راست پر آتا ہے اور اس کے بعد وہ جتنے نیک اعمال کرتا ہے ان ساروں کا ثواب اس دعا کرنے والے کو بھی ملتا ہے، اس دعا کرنے والے کو بھی ملتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بتلائے گئے 3 ہدایات کو ہمیشہ اپنے پہلو سے باندھے رکھنا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ کسی بھی عالم کا عمل بطور حجت نہیں پیش کیا جا سکتا، عالم کا علم بطور حجت ہوگا، عالم کا عمل حجت نہیں ہوگا. اگر وہ عمل کرتا ہے تو اپنا جواب خود دے گا، آپ کو وہ دلیل بنا کر اپنے لیے وہ لائن اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے. دوسری چیز، عالم سے اگر غلطی سرزد ہو جائے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اپنے تعلق کو اس سے ختم نہیں کر لینا چاہیے. اور تیسری چیز، اس کے حق میں دعا کرنا چاہیے، انتظار کرنا چاہیے. ممکن ہے کہ وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنی اس غلطی کی اصلاح کر کے صحیح راستے پر آ جائے. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں علماء کی توقیر کی، علماء کی عزت کی، علماء کے احترام کی، علماء کی تعظیم کی. بڑا عجیب ہمارا معاملہ ہے، بچہ پیدا ہو تو اذان مولوی دے، بچہ پیدا ہو تو اذان مولوی دے، نام مولوی رکھیں، بڑا ہو تو بسم اللہ مولوی کروائیں، اور بڑا ہو جائے تو خطبہ مولوی پڑھائے، مر جائے تو جنازہ مولوی پڑھائے. اور عوام کی حالت یہ ہے کہ جب دیکھو جب ہائے مولوی کہتی رہتی، سارا کام مولوی سے کروائے گی، سارا کام عالم دین سے کروائے گی. مولوی صاحب بچہ ہوا کیا نام رکھوں؟ ڈاکٹر صاحب کو نہیں پوچھتا فون کر کے، ڈاکٹر صاحب بچہ ہوگا کیا نام رکھوں؟ امام صاحب بچہ ہوا میرے کو کیا نام رکھوں؟ مولوی صاحب ذرا بچے کی بسم اللہ کروا دیجیے. مولوی صاحب ذرا میرے بچے کا نکاح ہے، آپ خطبہ نکاح پڑھا دیجیے. مولوی صاحب میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ جنازہ پڑھا دیجیے. سارا کام تو مولوی سے لیں اور عوام آخر میں جا کر کہے ہائے مولوی. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے طرز عمل کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے احوال کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور کسی نہ کسی درجے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں، آئندہ بھی شاید کہوں گا، اپنے لیے کوئی فیملی مفتی ضرور رکھیے.
اپنے لیے فیملی مفتی ضرور رکھیے، اور علماء کے ساتھ تعظیم کا، توقیر کا، ان کے حاجات کا خیال کرتے ہوئے خود ہی آپ ان کی کفالت کر سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں علماء کس نوعیت کی زندگی گزارتے ہیں، ان کے کیا حالات اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود کوئی ایک چھوٹا سا عمل اس کے شان کے اور اس کے علم کے مناسب نہ ہو تو سارا ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے، لیکن کبھی اس کے گھر کے اندر ہونے والے احوال سے